بسم اللہ الرحمن الرحیم یامرکم ان تعدوا الامانات، اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ لوٹا دو امانتیں ان کے اہل کی طرف. یا امانت یہ خطاب عام مسلمانوں یا حکام، بہتر یہ ہے کہ یہ کس کے لیے؟ حکام کے لیے ہے. اور امانات سے مراد عہود اور عقود ہیں. امانت سے مراد جہاں کیا ہے؟ عہود و اوفو بالعقود، جیسے وہاں ذکر کیا. اور بقرہ میں عہد کا ذکر تھا، ینقضون عہد اللہ. تو یہاں پر جمیع یہ امانات تمام مناصب، عہدے، ہر بات میں امانت ادا کرو. اپنے نفس کے ساتھ بھی جو تقاضے ہیں اس میں بھی امانت دار رہو، مال کے جو تقاضے ہیں اس میں بھی امانت دار رہو. عہدے اہل کو دو، جو اہل ہیں عہدوں کے، جو اہل کو عہدے دو وزراء اہل کو بناؤ. یہ نہیں ہے کہ پرویز خٹک کو بنا لو، ہاں جو بیچارہ خود گرنے کے قریب ہے وہ ملک کا وزیر دفاع بنا دی ہے، اور اس کو ایک کک لگے تو کلومیٹر تک جائے گا، اتنی بال نہیں جائے گی جتنا پرویز خٹک جائے گا. تو اس کو ملک پاکستان کا وزیر دفاع بنایا، اور عمران خان کو وزیر اعظم، حالانکہ یہ برچی بھی نہیں لگ سکتا، اس کو وزیر اعظم بنا دیا. اور نواز شریف کو وزیر اعظم، اگر یہ خربوزے بیچتا تو اچھا لگتا، سارے لوگوں کا ریڑی پہ رش ہوتا ہے. تو ایسے چبلوں کو وزیر اعظم نہ بناؤ، گدھوں کو عہدے نہ دو. عہدے دو ان تعدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل ہیں ان کو عہدے دو، جو کتاب و سنت کا نفاذ کر سکتے ہیں، جو قرآن و سنت کے احکام کو جاری کر سکتے ہیں، ان کو عہدے ملنے چاہیے. انگریز کے بچوں کو عہدے نہیں ملنے چاہیے. اسی طرح وزارتیں تقسیم ہوں، اسی طرح کسی کو جج بنانا ہے، قاضی بنانا ہے، وہ ماہر عالم ہو. اسی طریقہ سے دفاع امیر کس کو بنانا ہے؟ اہل آدمی ہو. اور اسی طرح جتنے مناصب، عہود، یہ سب سے بڑا ہے کہ امانات کو اہل کی طرف لوٹا دو. یہ جو ہے نا بعض چبلے، جمیتی، طاغوتی اور یہ سارے یہ کہتے ہیں ووٹ دو فضل الرحمان کو. یہ ووٹ تو نری لعنت ہے، یہ امانت نہیں، یہ لعنت ہے. ووٹ کو امانت کہنا یہ قریب کاذا ان یکون کفرا. یہ سارا سیاسی موجودہ سیاسی نظام سب طاغوتی نظام ہے، اور اس کی نفرت کرنا واجب ہے. اس پر اوپر پردہ لگانا دین کا لیبل اور آیات فٹ کرنا کفر بوا ہے. سمجھ لو. یہ جو چھلے مچھے ہیں نا، چھلے مچھے سمجھتے ہو؟ چھلا مچھا ہو ٹماٹر، ہاں یہ جو چھلا مچھا کمپنی ہے نا پینٹ پتلون والی، یہ اتنی مجرم نہیں اس معاملہ میں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگریز کی غلامی کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام انگریز کا مسلط کیا ہوا شیطان طاغوت کا ہے. اور یہ جو داڑھی والا ہے یہ اس کو اس پر لیبل اسلام کا لگاتا ہے. اس لیے ان کے کافر ہونے میں تو بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ مولوی جو اس طاغوتی نظام پہ ایتے فٹ کر رہا ہے، اس کے مرتد ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے. آج لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ. یہ سارے نعرے لگاتی ہیں پاکستان کا مطلب کیا، تو میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا. اس لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ جائے تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. ہاں بھائی یہ حقیقت بات ہے، ایسے جذبات نہیں. ایک آدمی خنزیر کو خنزیر سمجھ کے کھا رہا ہے، اور ایک آدمی خنزیر پر ایتے پیش کر رہا ہے کہ جب بکرا جائز ہے تو خنزیر بھی جائز ہے، اور اس کو ثابت کر رہا ہے.
تو جو خنزیر کو خنزیر سمجھ کے کھا رہا ہے وہ تو چلو کچھ بچ جائے گا، لیکن جو خنزیر پر ما لکم لا تاکلون مما لم یذکر اس کو فٹ کر رہا ہے کہ قرآن میں جس چیز پہ اللہ کا نام لیا گیا کیوں نہیں کھاتے، لہذا خنزیر کھاؤ، کتا کھاؤ تو یہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے طاغوتی نظام کو جو طاغوت سمجھ کے اگر کوئی مجبوراً لگا ہے یا دنیاوی مفاد کے لیے لگا ہے اور اس نظام سے متنفر ہے وہ کافر نہیں ہے، اس لیے تکفیر کا بھی خیال کرو۔ لیکن یہ جو اس پر قرآن حدیث فٹ کر رہے ہیں ان تعدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اہل کو لوٹاؤ، ووٹ سراج الحق کو دو، فضل الرحمان کو دو، فلانے کو دو، اس پر جو آیات فٹ کرتے ہیں قطعی کافر، پکے مرتد اور زندیق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو مفتی تعویل کرے وہ بھی انہی کے ساتھ کا زندیق ہے۔ ہاں بھئی مسئلہ یہی ہے، یہاں مطلب یہ اہل کو عہدے دو، امانتیں دو، اور پھر اس کا وسیع مفہوم ہے امانت کا۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بھی امین ہے، ملک میں جو عہدہ ہے اس کے پاس امانت ہے، اپنا وجود یہ صحت مال یہ بھی امانت ہے، اور جہاں جس جگہ پہ رہ رہا ہے اس جگہ کے حقوق بھی اس کے لیے امانت ہیں، جس جگہ ملازمت کر رہا ہے ملازمت کے سارے حقوق بھی امانت ہیں۔ میاں بھی دو دوست بیٹھے ہیں، ان دو دوستوں کا آپس میں بیٹھنا مجالس بھی امانت ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا حقوق یہ بھی امانت ہیں۔ تو امانت کا مفہوم وسیع ہے اور لمبا چوڑا مضمون ہے، اس لیے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات، بے شک اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ لوٹاؤ، دے دو امانات الی اہلھا۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ خطیب بیان کرتے ہیں اور وہ مشہور ہے، چلو سن ہی لو۔ عثمان ابن طلحہ بن ابو طلحہ یہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، چابی اٹھانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء پہ آئے، اس سے چابی مانگی کعبہ کی، اس نے کہا میں چابی نہیں دیتا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چابی کیوں نہیں دیتا؟ کہتے ہیں میں تیرا مسئلہ نہیں مانتا، تو بزرگوں کا گستاخ ہے، کعبے میں نہیں داخل ہونے دیتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ میں، اللہ نہ کرے تیرے ہاتھ میں کب ہو گیا، ایسے گپیں۔ خیر آپ واپس آ گئے، جب مکہ فتح ہوا تو یہی عثمان چابی لے کر کعبے کی چھت پہ چڑھ کے چھپ گیا، چابی اس کے پاس تھی۔ آپ نے فرمایا چابی کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بندہ اوپر چھپا ہے، حضرت علی اوپر چڑھے، عثمان کے پاس چابی تھی، حضرت علی نے کہا چابی نکال سکا نہیں ہو سکا، نہیں، یہاں سے پکڑا نا حضرت علی نے اور صحیح مروڑ کے سے چابی لے لی۔ چابی آ گئی، نبی کریم علیہ السلام نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، حضرت عباس آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ چابی مجھے دے دو، میں کعبہ کا خادم پہلے بھی تھا اب بھی رہوں گا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی ان تعدوا الامانات الی اہلھا، چابی عثمان بن طلحہ کے حوالے کرو، یہ بھی امانت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو وہ چابی دے دی اور آپ نے فرمایا یہ آپ کی اولاد میں رہے گی، اور یہ چابی جو ہے وہ ظالم ہی چھین سکتا ہے، کوئی عادل نہیں چھین سکتا۔ لیکن ایک اشکال ہے اس پہ، حضرت عثمان کی اپنی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بھائی کی اولاد میں یہ چابی رہ گئی، خاندان مراد ہے، اور ابھی سعودیوں والوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے، چابی
ورنہ اب تک وہ چابی جو ہے اسی خاندان کے اندر رہی. یہ ایک مشہور بات تھی. آیت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ایک آیت کے متعلقہ کا بات تھی، میں نے آپ کو بتا دی. آیت عام ہے، الامانات عہود، سب عقود الاماناتیں. اس کے ساتھ دیکھ لینا بقرہ کی آیت 283، انفال کی 27 اور المومنون کی 8. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب فیصلہ کرو تم درمیان لوگوں کے، اے حکام فیصلہ کرو انصاف کا. بے شک اللہ بڑی اچھی چیز ہے وہ، نعمہ بڑی اچھی چیز ہے وہ جو باز کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے. ان اللہ کانا سمیع، بے شک اللہ ہے سمیعاً، سننے والا دیکھنے والا.